ذرا دے ابھی ہم دعوت خطاب دیں گے. مظلوموں کی آواز، غریبوں کی آواز، جابروں کے دشمن، ظالموں کے دشمن، پارلیمانی لیڈر، مرکزی نائب صدر، پی ایس 99 کے ایم پی اے جناب محترم حلیم عادل شیخ صاحب. تیرا دل میرا دل، قدم بڑھاؤ حلیم بھائی، حلیم تیرے جان سر، حلیم تیرے جان سر. نعرہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب سے بہت معذرت، لیکن اس کے ساتھ ہی کہوں گا کہ اپنوں سے کیا معذرت، یہ تو اپنا گھر ہے نا جی. گھر میں تو کوئی نہیں گھر والا کہتا لیٹ کیوں ہو گئے، جلدی کیوں آ گئے. یہ اپنا گھر ہے، دیر سویر اب سب چلتی ہے. میں صبح 7 بجے گھر سے نکلا تھا اور ٹھٹھا میں جو معاملات تھے، اور معاملہ بھی کیا آپ کو بتا دوں. بیٹا خاموش ہو جائے، بچوں کو خاموش. اس کے بعد انشاءاللہ میں بات کروں گا سب سے یہاں کے معاملات پر. قاری صاحب آپ کو بتاؤں کہ معاملہ کیا تھا کہ ایک غریب، ایک ہماری اماں تھی حنیفہ، اس کا جوان بیٹا اس لیے مر گیا کہ اس کے اکاؤنٹ سے 18 کروڑ روپے کسی نے ڈال کے اور مراد علی شاہ صاحب نے نکلوا لیے. 18 کروڑ اس کے بیٹے کے نام پہ، 12 کروڑ دوسرے بیٹے کے نام پہ جعلی اکاؤنٹ کھولا. جس کے نام 18 کروڑ وہ ٹیچر تھا، جس کے نام 12 کروڑ وہ بیچارہ چوکیدار تھا. اس کے شوہر اس بزرگ کے وہ بیچارے 14 میں مر گئے. 2016 تک اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے جاتے رہے اور اس اماں کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ آیا. 36 کروڑ روپے. اور وہ ایک چھوٹے سے گھر میں، یہاں بھی اس سے میرے خیال یہ گھر بہت اچھے ہیں، چھوٹے سے گھر میں معذور بچوں کے ساتھ وہ رہتے تھے. یہ وزیر اعلیٰ سندھ یہ ڈاکوؤں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے، تبھی تو ایریا تباہ ہے. میں کہتا ہوں لعنت ان کی شکل پہ کہ اس کے وزیر اعلیٰ نے اپنے بندے کے ذریعے ان بیچاروں کے پتہ نہیں جعلی اکاؤنٹ اس کے پیسے ڈالے. وہ بیچاری وہ ایک چوکیدار، ایک ماسٹر اور ایک بیچارہ مر گیا تھا اور ایک خود وہ بزرگ. اور آج ان کے گھروں میں اس صورتحال یہ تھی کہ فاقہ کشی کا حال تھا. اور اس کا بڑا بیٹا جب اس کو نوٹس ملا نیب کا کہ تمہارے 18 کروڑ کہاں چلے گئے، پورے 36 کروڑ، تو بیچارہ مر گیا، خوف سے مر گیا. آج میں اس کی فاتحہ پہ ٹھٹا گیا تھا ان کو انصاف دلانے کے لیے. اس کے بعد پھر بہت سارے معاملات تھے. پھر میں آیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ پی ایس 88 کا الیکشن ہو رہا ہے، 88 میں الیکشن ہو رہا ہے. یہ ملیر کین، بٹائی آباد، میمن گوٹ، یہ اولڈ تھانہ اس علاقے میں الیکشن ہو رہا ہے، کھوکھرا پار. تو وہاں پھر 2 دن پہلے سے ٹائم رکھے وہ کرتا ہوا. تو میں نے وہی بات کہی کہ دیر اس لیے ہوگی کہ آپ بھی میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، دوبارہ جلدی آ جائیں گے انشاءاللہ، آپ سے مل لیں گے آگے، بار بار ملتے رہیں گے انشاءاللہ آگے. اس لیے دیر سے آنے کی معذرت، وہی میں نے آپ کو بتائی آپ کو. تو میں اس وقت شکر گزار ہوں اپنے ان تمام ساتھیوں کا کہ جنہوں نے آج عمران خان صاحب کی ٹیم میں شمولیت اختیار کی، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. اور آج یہاں گلشن جمالی کے، میں اپنے کسی پارٹی کے ساتھی کا نام نہیں لوں گا، ساتھ ہے یہ سب، ان کا سب کا نام حلیم عادل شیخ سمجھیے، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. یہاں میں سب جس کو دیکھ، حمزہ راٹھور سے ظفر اللہ راٹھور تک، ان سب کو، یہ جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں، لیکن اس ارینجمنٹ میں ان کو راضی کرنے میں، ان کو قریب لانے میں
میاں اسد صاحب کا بھی بڑا کردار ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور میں بڑا خوشی ہوئی مجھے کہ میرے حلقے میں ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے ذہین لوگ بھی ہیں۔ انصاری صاحب کی بات چیت گو کہ 3 منٹ کی تھی، میں انصاری صاحب سے بات سن کر میں بہت مطمئن ہوا، اور میں الحمدللہ کہ ایسے ایسے ذہین لوگ بھی ہیں، اور انشاءاللہ انصاری صاحب مسائل لے کر میرے گھر پہ آئیے گا، انشاءاللہ آئندہ آپ کو اپنی مین مشاورت پہ شامل کریں گے، اور یہ تو متھا ہے میرے حلقے کا، انشاءاللہ اس سب کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں شکر گزار ہوں کہ جن دوستوں نے آج پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، میرے تمام ساتھیوں کا نام نہیں لے رہا، میرے سب اہم ساتھی یہاں اسٹیج کے اوپر موجود ہیں، اس حلقے کے سب نمائند مین سیدھا ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں، اور سب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں جو شمولیت جن ہماری شخصیات نے اختیار کی ہے، سب سے بڑی برادری شکرانی برادری ہے، اور اس کے قاری عاقل صاحب، انہیں تحریک انصاف نے شمولیت اختیار کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی برادری سمیت، آپ کے پہلے داروں سمیت۔ جناب عمران خان نیازی، یہ کون ہے عمران خان نیازی صاحب؟ ہو زبردست جی، عمران خان نیازی پورا ہی پکا نام ہے ماشاءاللہ، ویلکم جی آپ کو دونوں ہاتھوں سے الحمدللہ۔ ڈاکٹر عالمگیر شکرانی صاحب، رفیق شکرانی صاحب، کامران شکرانی صاحب، عادل شکرانی صاحب، صفدر شکرانی صاحب، اشرف شکرانی صاحب، قادر نادر صاحب، وقار بندھانی صاحب، احمد بندھانی صاحب، اختر شکرانی صاحب، حاجی بختاور خان صاحب، حاجی بختر خان صاحب، عبداللہ کلوڑو صاحب، قاری نور صاحب، سید عمر خان صاحب، علی شیر بنگوار صاحب، قاری ممتاز شیخ صاحب، قاری جعفر صاحب، قاری رفیق صاحب، ڈاکٹر رفیق صاحب، مفتی مختار چانڈیو صاحب، قاری علی صاحب، سید ثناء اللہ صاحب، شبیر شکرانی صاحب، محمد علی محسود صاحب۔ تو ماشاءاللہ اب تو علماء کرام ہمارے پاس آ گیا، پی ڈی ایم کا کیا بنے گا؟ پی ڈی ایم تو گئی وہی نا، سارے مفتی قاری مولانا سب ہمارے پاس آ گئے، اب کیا کہتے تیرا کیا بنے گا کالیا؟ پی ڈی ایم والوں کا۔ تو ابھی ہمارے قاری صاحب نے جیسے فرمایا، ہمارے میں ہلکا پھلکا شغل بھی چلتا ہے ذرا، قاری صاحب نے جیسے فرمایا کہ میں علماء کرام کو دل سے ویلکم کرتا ہوں۔ آج جو علماء کرام ہمارے اس میں شامل ہوئے ہیں، ان کے دل سے میں بہت قاری صاحب آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہمیں آپ سے رہنمائی ملتی ہے، ہمیں علماء کرام سے، اساتذہ کرام سے، طلباء کرام سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ماشاءاللہ مولانا اسرار صاحب یہاں موجود ہیں، مفتی یاسین مالکی صاحب موجود ہیں، مولانا ضیاء الدین صاحب، وہ کسی مجبوری میں ان کے ساتھی کو، ہمارے بہت قریبی ساتھی ہیں، ان کو مولانا آہد صاحب کو کیا راحت کاکڑ صاحب کو کوئی گولی لگی ہے، ڈاکو آئے تھے تو مولانا صاحب وہاں تھے۔ الحمدللہ ہم یہ گلدستہ ہے تحریک انصاف، جس انداز سے آج علماء کرام کی شمولیت میں ہمیں دل میں خوشی ہو رہی ہے۔ پہلے بھی ہمارے علماء کرام ہماری مشاورت میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ یہاں اگر آپ نہ سوچئے گا کہ آپ کو اوپرا لگے گا، انشاءاللہ ہم دین میں دیگر معاملات میں ہم آپ سے انشاءاللہ مشاورت جاری رکھیں گے، اور بزرگ وہاں ہمارے سامنے موجود ہیں، انشاءاللہ آپ سب کے مشورہ لیا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بھی آج ہمارے ساتھی شامل ہوئے، دیکھیے ابھی آپ نے بات کی کہ آج 40 سال اس علاقے کو بنے ہوئے، 40 سال تو ہو ہی گئے، کچھ تو چلیے 100 سال پرانے ووٹ ہیں، لیکن 30-40 سال سے آبادی ہو گئی ہے، اور آج بھی یہاں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے۔ ہمارے حلقے میں تبدیلی آتے آتے رہ گئی، سندھ میں گورنمنٹ نہیں اب آ سکی، پھر بھی الحمدللہ ہم نے بہت کچھ کرنا چاہا، روکتے رہے، 162 ارب کا پیکج لائے، روکتے رہے، پھر SIDCL سے کام شروع کیا، روکتے رہے، اب 1100 ارب کا جو پیکج لائے ہیں، اس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 1100 ارب اس کا جو پیکج ہے، اس کے اندر یہ چھوٹی موٹی روڈوں کا کام سندھ حکومت نے کرنا ہے، لیکن بڑے مسئلے جو پانی نہیں آتا، پانی 2-3 سال اور نہیں آتا تھا، یا تو اللہ معاف کرے بالکل پانی پینے کا نہیں ہوگا، تو K4 کا پروجیکٹ وہ تقریباً 100 ارب سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے، وہ ہم بنا رہے ہیں۔ یہ جو 1100 ارب کے پیکج ہے، نالوں میں ہمارے بھائی
گھروں میں پانی چلا جاتا ہے، ڈوب جاتے ہیں، سامان چلا جاتا ہے، ہماری بیٹیوں کا جہیز چلا جاتا ہے، مطلب گھر کے سامان، غریب غریب لوگ ہوتے ہیں، کسی کا فریج جل گیا، یہ جل گیا، وہ جل گیا. انشاءاللہ اس شہر کے بڑے نالوں کو ٹھیک ہم کر کے دے رہے ہیں. 13 سال میں پیپلز پارٹی نے ایک بس نہیں دی ہے. چنچی پہ، رکشوں پہ، پرانی ڈبلو گارا پہ، اس میں اوپر وہ زندگی چل رہی ہے. الحمدللہ ہماری طرف سے گرین لائن اور یہ کے سی آر، یہ ٹرانسپورٹ سسٹم دنیا جہان میں ہو سکتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کر کے دے رہی ہے آپ کو انشاءاللہ. یہ بھی ان قریب آپ کو یہ فیڈرل گورنمنٹ سارا کچھ کر رہی ہے. اور یہ بڑے کام ہے، مطلب اس میں 734 ارب ہم خرچ کر رہے ہیں اور 400 اور کچھ ارب وہ جو ہے پیپلز پارٹی کی صدر حکومت خرچ کر رہی ہے. تو یہ اسی 1100 ارب کے پیکج کا نتیجہ ہے کہ جو کچھ آپ کو روڈیں ووڈیں بنتی نظر آ رہی ہیں. یہ بھی نہیں تو 40 سال سے مر گئے تھے، یہ کہاں چلے گئے تھے. 20 سال سے اماں ایک منٹ، بچوں سے زیادہ اماں کی ہماری آواز آ رہی ہے. آخر اماں کو 7 خون معاف ہے نا بھائی ہماری. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو روڈیں ووڈوں کا پریشر آیا ہے، سندھ گورنمنٹ بھی کچھ یہ بڑی بڑی روڈیں بنانی شروع کی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اپنے ایم ایل اے کے فنڈ سے اور انشاءاللہ ہم رستہ بنا رہے ہیں، ہم طریقہ نکال رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے تمام کام، اس کا علاقوں کے کام، چھوٹی گلیاں، پانی، گٹر اور یہ روڈ کے مسائل انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے ایشو سارے حل کریں گے. 30-40 سال کچھ علاقہ ہے تباہ و برباد ہے. اس 13 سال سے بچے کو چپ کرا دیتا ہوں میں.